اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتابی اور من سے اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے اور اہل کتاب میں سے من جو کہ ان ہے تأمن ہو کہ اگر تو امانت رکھے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ہو ان کے پاس بکنتارن ایک ڈھیر سونے چاندی کا، یؤدی ہی تو ادا کر دے ہی اسے الیکا تمہاری طرف۔ اور اہل کتاب سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو انہیں امانت رکھے تو ان کے پاس ایک ڈھیر سونے کا یا چاندی کا تو ادا کر دے گا اسے تمہاری طرف، واپس کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں جو ان تأمن ہو کہ اگر تو امانت رکھے ہو ان کے پاس بدینارن ایک اشرفی بھی، لا یؤدیہ وہ نہیں لوٹائے گا، نہیں واپس کرے گا، الیکا آپ کی طرف، الا مگر ما دمتا الیہ الا مگر ما دمتا جب تک تو علیہ اس پر قائمہ کھڑا نہ ہو جائے، یعنی کہ تو اس کے سر پر سوار نہ ہو جائے، کھڑا نہ ہو جائے۔ ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ بے شک وہ یہ اس لیے کہ بددیانتی کی وجہ سے، قالو کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین ان پڑھوں کے معاملہ میں، سبیلا کوئی گرفت یا کوئی راستہ، تو مگر جب تک تو اس کے سر پر نہ کھڑا ہو۔ اس دیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملہ میں کوئی گرفت۔ وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں، عَلَى اللّٰہِ اللہ پر کاذب جھوٹ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ اور وہ یعلمون حالانکہ وہ انہیں علم ہے، وہ جانتے ہیں۔ بھلا ہاں کیوں نہیں، من جو کوئی اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنا وعدہ، واتقی اور پرہیزگار بنا، متقی بنا، فإن اللہ واپس بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے متقین ایسے پرہیزگار متقی لوگوں کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یشترون جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کے عوض، ثمناً قلیلاً تھوڑی سی قیمت ادا کر کے، اولئک یہ وہ بد نصیب ہوں گے، لا نہیں خلاق کچھ حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا اور نہ یکلمہم اللہ اور لا نہ یکلم کلام کرے گا، بات کرے گا ہم ان سے اللہ تعالیٰ، ولا اور نہ ینظر نظر ہو تو دیکھنا، اور نہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ الی طرف ہم ان کی طرف، اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا اللہ تعالیٰ، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے، لَفَرِیقًا ایک ایسا فریق، ایسا گروہ بھی ہے، یلعون جو مروڑتے ہیں، السناتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے ساتھ، اور بے شک ان میں ایک فریق وہ بھی ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ تاکہ وہ خیال کرنے لگو، من الکتاب اس الٹ پلٹ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی، وما اور نہیں ہے ہوا وہ من الکتابی اور وہ حالانکہ کتاب میں نہیں ہے، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وما اور نہیں ہوا وہ من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم اور وہ یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں، ما نہیں ہے، کانا ہے، لبشرن انسان کے لیے، نہیں ہے مناسب انسان کے لیے، ان یؤتیہ کہ عطا کر دے اللہ تعالیٰ الکتاب کتاب، نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب، والحکمہ اور حکمت حکومت،
و نبوتا اور نبوت، ثم پھر وہ یقولون کہنے لگے للناس لوگوں کو، کونو ہو جاؤ یا بن جاؤ، عبادن لی میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن کون ہو جاؤ ربانینا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بن جاؤ اللہ والے، بما کنتم جب کہ تم تھے تعلمون اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو، الکتابی کتاب کی، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، وبما اور جو تم تھے تدرسون، اور وہ بھی کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے، درس و تدارس کرتے تھے، والا اور نہ یا اموراکم اور وہ نہیں حکم دے گا، اور لا نہیں یامر امر حکم کم تمہیں اور نہیں وہ حکم دے گا مقبول بندہ، ان کے تتخذو کہ تمہیں بنا لو ملائکہ تک کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، اربابن خدا، آیا امرکم کیا وہ تمہیں حکم دے سکتا ہے بالکفری کفر کا، بعد اس کے جب کہ تم تھے مسلمون جب کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ منافق سبیل کا معنی راستہ ہے، اور کبھی کبھی یہ حجت اور دلیل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہودی آپس میں جب لین دین، عہد و پیمان اور خرید و فروخت کرتے تو اس وقت احکام خداوندی پر کم و بیش عمل کرتے، لیکن اہل عرب خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ عجیب قسم کا تھا، ان سے خرید و فروخت کرتے وقت دھوکہ کرتے، وعدہ کر کے پھر جاتے، امانتوں میں خیانت سے باز نہ آتے، غرض کہ ان کے ساتھ معاشرت میں اخلاق اور دین کے کسی ضابطہ کی پابندی نہ کرتے، اور اگر انہیں اس خیانت، عہد شکنی اور معاملگی میں پر ملامت کی جاتی تو بجائے نادم ہونے کے یہ جواب دیتے کہ ہمیں اپنی کتاب نے عرب کے ان بے علموں کے مال خرد برد کرنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کہنا طغات اور حضرت کلیم علیہ السلام پر بہتان عظیم ہے۔ خداوند کریم تو انہیں لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہر کسی سے معاملہ کرتے وقت دیانتداری، افائے عہد اور سچ بولنے کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق مل گیا کہ ہم جس کسی سے معاملہ کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اپنا ہو یا بیگانہ، اس سے دیانتداری اور راست بازی کا معاملہ کریں۔ کسی کا کفر یا فسق اس کے ساتھ فریب دھوکہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وجہ جواز نہیں۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ عہد شکنی کے لیے 5 سزاؤں کا یہاں ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، رحمان و رحیم خدا اس سے بات تک نہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اس کی نظر لطف و رحمت سے بھی وہ محروم رہے گا۔ نمبر 4، گناہ کی علائشوں سے بھی اسے پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 5، اس کے علاوہ اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کوئی ہے ایسا دل گردے والا جو ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اگر اس پر ہیبت اور پرجلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدہ کی پابندی نہیں بنے گئی تو کب بنے گی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آیت میں 2 وعدوں کا ذکر ہے، ایک وہ وعدہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی اور فرمانبرداری کے متعلق کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دونوں کی خلاف ورزی پر یہ وعید ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ کے ارتکاب کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی اس نے قسم اٹھائی
کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا شراب پیے گا یا ماں باپ کو اذیت پہنچائے گا تو اس وقت اس قسم کا توڑنا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک نیکی پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ برائی اور گناہ پر اکسانے کے لیے۔ یہود کا یہ شیوہ تھا کہ تورات کی جن آیات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا، یا تو ایسے لب و لہجہ سے انہیں پڑھتے کہ مطلب بگڑ جاتا، یا الفاظ و اعراب میں رد و بدل کر دیتے، یا ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا کرتے۔ ان آیات میں ان کی اس مذموم حرکت کا بیان ہے، یعنی جسے ان انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ کسی کو اپنی پرستش اور عبادت کی دعوت نہیں دے گا، بلکہ وہ تو سب کو یہی تلقین کرے گا کہ وہ اللہ والے بن جاؤ۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا فرزند کیوں کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو تمہیں محض اللہ والا بننے کی دعوت دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب تمہیں تو بطریق اولا ربانی بننا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس تو رشد و ہدایت کا آسمانی صحیفہ موجود ہے، جس کے معنی اور مطالب سے تم خوب واقف ہو، تم خود بھی اسے پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتے ہو، اور اگر تم نے خود اس سے ہدایت حاصل نہ کی اور توحید کی خالص نعمت سے محروم رہے تو پھر درس و تدریس کی ہنگامہ آرائیوں سے کیا حاصل ہے؟